للمتقین اما بعد. ناظرین کرام و حاضرین الزام، میں ہوں آپ کے میزبان غازی محمد یوسف باروی. الحمدللہ آج کا پروگرام وقت کی ضرورت، دور حاضر کو تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ ہر علمی گفتگو کی بنیادی تعریف سے شروع ہوتی ہے. جب تک کسی اصلاح کا مفہوم واضح نہ ہو تو اس پر ہونے والی بحث بھی غیر واضح ہوتی ہے. آج کے دور میں اہل سنت و جماعت کا نام تو بہت لیا جاتا ہے، مگر اس کے حقیقی تعریف اور اعتمادی حدود کو سمجھنا بھی بے حد ضروری ہے، تاکہ ہم جذبات نہیں بلکہ علم کی بنیاد پر بات کریں. ناظرین کرام، آج میرے اسٹوڈیو میں آنے والی شخصیت الحمدللہ 4 سال ہو گئے ہمیں بھی اسٹوڈیو چلاتے ہوئے. وہ پہلی بار تشریف فرما ہوئے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد علی قادری رضوی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں. میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا. ناظرین، آج الحمدللہ عقیدہ اہل سنت پر گفتگو کریں گے. میں کوشش کروں گا کہ میری گفتگو کم ہو تاکہ جو ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں ہم ان کی گفتگو سنیں، آپ کی اور ہماری اصلاح ہوتی جائے. اور ہر بندہ ڈنکا بجا رہا ہے جناب ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت ہیں. اس بارے میں تفصیلاً گفتگو ہوگی. ناظرین اکرام، آئیں سوالات کی طرف چلتے ہیں. اس گفتگو سے یہ بات واضح ہوئی کہ اہل سنت کا بالکل بہترین انداز میں انشاءاللہ واضح کریں گے. علامہ صاحب سے میں پہلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں. علامہ صاحب یہ بتائیے گا عقیدہ اہل سنت و جماعت سے مراد کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ، اس کی جامع اور مستند تعریف کیا ہے، یہ ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد. عقیدہ اہل سنت سے مراد وہ منہج نظری و عملی ہے جس سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنیت کی اتباع اور صحابہ و اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی اتباع کا ایک عملی مظاہرہ کیا جاتا ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواد اعظم کی اتباع کو اپنے بعد لازم قرار دیا کہ جب تک تم میرے بعد اتباع سواد اعظم پہ رہو گے گمراہ نہ ہوگے. اور روایات میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ سواد اعظم کون ہے، تو حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ طریق، وہ منہج، وہ راستہ کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہی سواد اعظم ہے اور وہی راہ نجات ہے. اور یہی بات اس روایت کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے بھی بیان کی جاتی ہے، جس روایت میں حضور نے فرمایا کہ یہود و نصارہ جو ہیں، بنی اسرائیل جو ہیں، وہ 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور کلہم فی النار الا واحدہ، کہ سوائے ایک جماعت اور فرقہ کے سب جہنم کے مستحق ہوں گے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر وہ فرقہ ناجیہ کیا ہے، نجات پانے والا فرقہ کیا ہے؟ تو فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس طریق پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہی راہ نجات اور وہی فرقہ ناجیہ ہے. تو اہل سنت کی جامع معنی تعریف انہی 2 لفظوں پر ختم ہو جاتی ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس راہ پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ و اہل بیت کی سنت کا منہج نظر آتا ہے اور ان کی سچی اتباع نظر آتی ہے، وہی راہ نجات ہے، وہی عقیدہ اہل سنت ہے. ماشاءاللہ، اس گفتگو سے یہ بات واضح ہوئی اہل سنت و جماعت کوئی نیا گروہ نہیں بلکہ وہ منہج جو آغاز اسلام سے چلا آ رہا ہے. قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے فہم کو معیار بنانا ہی اس کی اصل روح ہے. یہی اعتدال، توازن اور حق پر استقامت کا راستہ ہے جس نے امت کو صدیوں تک جوڑے رکھا. ناظرین، ہم دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ سوال اور جواب تو آپ سنتے ہیں گے انشاءاللہ. دوسرا سوال سے پہلے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. تعریف کے بعد پہچان کا مرحلہ آتا ہے، کیونکہ پہلے تعریف آتی ہے پھر پہچان آتی ہے، کیونکہ محض دعویٰ کافی نہیں ہوتا، اصول اور بنیادیں ہی کسی جماعت کی شناخت ہوتی ہیں. اسی لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سے اصول ہیں
جو اہل سنت و جماعت کو اور دیگر فکری دھاروں سے ممتاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب میرا یہ دوسرا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کی بنیادی پہچان اور اصول کیا ہیں؟ یہ ارشاد فرمائیے۔ جہاں تک بنیادی پہچان کا تعلق ہے تو اہل سنت کے ایسے امور کہ جو دیگر فرقائے اسلامیہ سے یا ان فرقوں سے جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان سے جو امتیازی امور ہیں وہ اہل سنت کی علامات اور پہچان ہیں۔ لیکن کچھ امور ایسے ہیں جو ان علامات میں شامل ہونے کے باوجود ضروریات مذہب اہل سنت سے تعلق ہے ان کا، کہ ان کے بغیر کوئی آدمی کسی صورت میں سنی ہو نہیں سکتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، اور اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی یہ روایت مروی ہے کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ اہل سنت کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا ان تحب الشیخین، ان تفضل الشیخین، ان تفضل الشیخین وتحب الختنین وتر المسح علی الخفین، کہ عقیدہ اہل سنت کے لیے بنیادی جو امتیازی امور ہیں ان میں پہلا یہ ہے کہ تم شیخین کی افضلیت کا اقرار کرو۔ شیخین سے مراد ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور افضل الناس بعد الانبیاء بالتحقیق جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام صحابہ و اہل بیت سے اور جن و انس میں جو ہے وہ افضلیت رکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرا آپ نے فرمایا وَأَن تُحِبَّ الْخَتَنَيْن، جو ختنین ہیں، ختن کہتے ہیں داماد کو۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام میں دو داماد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندر جو افضلیت ہے کہ آیا حضرت عثمان ہر لحاظ سے حضرت علی سے افضل ہیں یا کہ حضرت علی حضرت عثمان سے افضل ہیں، تو یہ ہمارا خود اختلافی نظریہ ہے اہل سنت میں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت اتفاقی ہے، اجماعی ہے، قطعی ہے، جبکہ ختنین جو ہیں عثمان و علی، ان کی افضلیت میں اختلاف ہے، لیکن جمہور اہل سنت ان کے اندر وہی ترتیب رکھتے ہیں جو ترتیب خلافت ہے، یعنی پہلے حضرت عثمان آئے ہیں تو پھر افضل بھی وہی قرار پائیں گے، لیکن ان کی محبت لازمی ہے۔ ان میں اگر کوئی برعکس نظریہ پالے کہ حضرت علی کو حضرت عثمان سے افضل مانے تو اس کو اہل سنت سے خارج نہیں قرار دیا جائے گا، جبکہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر فاروق پر یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر افضلیت دینے والا وہ قطعاً اہل سنت میں شمار نہیں ہے، اہل سنت سے خارج و گمراہ و بد مذہب قرار پاتا ہے۔ یہ دوسری علامت تھی کہ تحب الشیخین ختنین، کہ ختنین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی محبت لازمی ہے، ان میں افضلیت کی جو ترتیب ہے یہ ہر لحاظ سے لازمی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہمارا اپنا ایک اختلاف ہے، لیکن جمہور اہل سنت کا جو منہج ہے وہ وہی ہے جو ترتیب خلافت کا ہے۔ جہاں تک بات ہوتی ہے کہ ہم افضلیت کی دلیل جو ہے وہ خلافت کی ترتیب کو بناتے ہیں، تو مطلق افضلیت کی دلیل خلافت کی ترتیب نہیں ہے، یہ حضرت علی و عثمان کے جو افضلیت میں اختلاف ہے اس کے لیے دلیل ہے کہ اگر وہ افضل ہوتے تو پھر حضرت عثمان کو صحابہ کرام و اہل بیت اعظام خلیفہ مقرر نہ کرتے، جبکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کی دلیل خلافت نہیں ہے، یہ محض ایک تائید کے طور پر ہم پیش کرتے ہیں، وہاں دلیل جو ہے قرآنی نصوص ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و احادیث متواترہ اور صحابہ کا اجماع ہے۔ تیسری جو علامت آپ نے فرمایا وَأَن تَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْن، کہ جو موضوع پر مسح ہے یہ اہل سنت کی بنیادی علامات میں سے ہے، اس لیے کہ اس دور میں جو بنیادی گروہ بندی ہوئی تو ان میں ایک نظریہ خوارج تھا اور ایک نظریہ روافض تھا اور ایک نظریہ اہل سنت تھا۔ اگرچہ اہل سنت کا نام جو ہے وہاں ہائی لائٹ نہیں ہوتا تھا اس دور میں، جس دور میں حضرت انس بن مالک ان علامات کو بیان کر رہے ہیں، لیکن اس منہج محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو علامات تھیں روافض کے برخلاف اور خوارج کے برخلاف، وہ یہی تھی کہ روافض نعرہ یہ لگا رہے تھے کہ پیروں کا مسح کیا جائے گا وضو میں، وہ اس آیت کریمہ کو وَأَرْجُلَكُمْ
الی الکعبین کو وہ ارجلکم الی الکعبین پڑھتے، اور اس کا عطف ڈال کر ایدی پر اس کو جو ہے مسح کے اپنا رؤوس پر اس کا عطف ڈالتے تھے، وامسحوا برؤوسکم اس پر عطف ڈال کے آگے پھر ارجلکم پڑھ کر اسے حکم مسح کے اندر داخل کرتے تھے. جبکہ صحابہ کرام کی جمہوریت اور اہل سنت کا جو منہج تھا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو واضح ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ نہیں، مسح کا تعلق جو ہے وہ سر کے ساتھ ہے اور وضو میں موزوں پر ہے. کیا بات. اگر وضو میں پاؤں کا مسح کیا جائے تو یہ خلاف سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تشریح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے روافض کے رد میں پھر یہ علامات بنائی گئی اور اسے علامات کے طور پر بنیادی امور میں شمار کیا گیا. وَأَن تَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ کہ مسح کا جو نظریہ ہے وہ موزوں پر قائل ہے، موزوں پر وہ موقوف ہے، اس کا پیروں کو دھونے کے ساتھ اور پیروں کو دھونے کے متبادل اگر اپنایا جائے تو یہ اہل سنت کے منہج سے انحراف ہے. جبکہ روافض وہ وضو کے اندر پیروں کو دھونے کے بجائے وہ مسح کے قائل تھے. اس کے برخلاف یہ اہل سنت کی پہچان تھی کہ وضو میں پاؤں دھونے ہیں، مسح کرنا ہے تو موزوں پر کرنا ہے، جب موزوں کے جو قائم مقام اشیاء ہیں جو پیروں پہ پہنی جائیں ان پہ مسح کا ہم جواز مانتے تھے. یہ وہ بنیادی امور. پھر اس کے بعد یہ وہ تھے جو دور اول میں صحابہ و تابعین کے دور میں اہل سنت کی بنیاد تھیں. اس کے بعد جب معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، جبریہ جیسے فرق باطلہ پیدا ہوئے تو پھر ان کے لحاظ سے مزید قیود اور شرائط کو بڑھایا گیا. معتزلہ آئے، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات میں دخل اندازی کی، اس نظریے کو چھیڑا. قضاء و قدر کے معاملات کو انہوں نے چھیڑا. اسی طرح جنت و دوزخ کے وجود کے متعلق انہوں نے غلط نظریات پیش کی امت میں. اسی طرح جو ہے وہ شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثبوت پر انہوں نے نقد کیے. تو جب ان مناہج میں اختلاف پیدا ہوا تو پھر اہل سنت نے مزید شرائط بڑھائیں. تو کہا الجنت والنار مخلوقتان اليوم موجودتان لا تفنیان ابدا. یہ شرح عقائد نصفیہ کی میں عبارت پڑھ رہا ہوں. شرح فقہ الاکبر میں امام اعظم ابو حنیفہ فقہ اکبر میں یہی الفاظ استعمال کر کے گئے کہ الجنت والنار مخلوقتان اليوم ولا تفنیان ابدا ولا تفنیان ابدا، کہ جنت و دوزخ اہل سنت کے منہج میں اور نظریات اہل سنت میں ان کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ موجود ہیں اور آج بھی موجود ہیں اور وہ کبھی بھی فنا نہیں ہوں گی. حادث ضرور ہیں، حدوث ان کا ہوا، تخلیق ان کی ہوئی، لیکن فنا ان کا جو ہے محال ہے. جبکہ اس کے برخلاف معتزلہ جو نعرہ لگاتے تھے وہ کہتے تھے کہ جنت اور دوزخ ابھی تک موجود نہیں ہیں، وہ قیامت کے دن ان کا وجود ہوگا. ہم کہتے ہیں وجود ہے، شہود نہیں ہے، منظر عام پہ نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے، ظہور نہیں ہوا، وجود اور تخلیق ان کی ہو چکی ہے. اس پہ بنیادی دلائل میں قرآن کریم کی 2 آیات مبارکہ کے حصص ہم بیان کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے جنتوں کے احوال بیان کرتے ہوئے جنت کے بارے میں فرمایا اعدت للمتقین. یہ شاید سورہ آل عمران میں ہے. اعدت للمتقین کہ یہ جنت متقین کے لیے تیار کر دی گئی. اور کافروں کے متعلق وعید سناتے ہوئے جہنم کے بارے میں فرمایا اعدت للکافرین کہ یہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی. اعدت یہ ماضی کا صیغہ ہے، باب افعال ہے، مصدر اعداد ہے، ماضی اس کی آئی اعدہ، اور اعدہ کا مؤنث کا صیغہ اعدت کہ یہ تیار کر دی گئی ہیں، تخلیق کر دی گئی ہیں جنت متقین کے لیے اور جہنم جو ہے وہ کافرین کے لیے. تو یہ بنیادی نصوص تھے جن کی بنیاد پر اہل سنت نے یہ نظریہ دیا کہ جنت و جہنم موجود ہیں. وہ آئندہ ان کا وجود ماننا یا آئندہ ان کی تخلیق ماننا یہ اہل سنت کے منہج سے انحراف ہے. پھر یہ ضرورت اس لحاظ سے تھی کہ ملحدین و مستشرقین آج بھی وہ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اگر جنت اور دوزخ جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے
تو پھر معراج کی رات جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعوے کرتے ہیں کہ میں نے جنتوں کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، اور اس کے اندر جو احوال ہیں جنت اور جہنم کے، وہ ساری تفاصیل جو اہل سنت بیان کرتے ہیں یا امت کے اندر رائج ہیں معراج کے حوالے سے، وہ پھر ایک افسانوی حیثیت پا جائیں گی کہ جب جنت و جہنم کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر ان کی رویت کہاں سے ہو گئی، ان کے احوال پہ اطلاع کہاں سے آ گئی؟ تو اس نظریے کی جڑیں کاٹنے کے لیے یہ ضروری نظریہ اہل سنت نے رکھا کہ جنت اور دوزخ وہ تخلیق ہو چکی ہیں اور اس وقت بھی موجود ہیں، بروز حشر ان کا ظہور اور شہود ہوگا، تخلیق ان کی نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے اگلے مرحلے میں جب قضاء و قدر کا معاملہ آیا تو اس میں بھی انہوں نے معتزلہ نے، جبریہ نے اور قدریہ نے کچھ قدغن لگائے، تو اہل سنت نے وہاں بھی ایک نظریہ دیا کہ اللہ تعالی اپنے علم محیط سے ہر چیز کو جانتا ہے، علیم ہے، خبیر ہے، لیکن تقدیر کا معاملہ یہ نہیں ہے، یہ نظریہ نہیں ہے کہ اللہ نے جو کچھ لکھ دیا اور بندہ اب وہی کرنے پہ مجبور ہو گیا ہے، بندے کا اختیار تو رہا ہی نہیں۔ ایک نظریہ ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ عام کہتے تھے جو لکھا تھا وہ تو ہونا ہی تھا، یہ بات ہر لحاظ سے درست نہیں ہے، بلکہ جو اس نے کرنا تھا اللہ نے وہی لکھا تھا، جو اس نے کرنا تھا اللہ نے وہی لکھا تھا۔ اس جب پیرو سے دیکھیں گے تو پھر اس پہ اعتراض نہیں اٹھے گا کہ اللہ کو اپنے علم محیط سے مخلوق کے تمام افعال و اعمال کی خبر ہے، اور اس نے اسی علم محیط سے مستقبل کے جو بندے کے صادر ہونے والے اعمال ہیں وہ اس نے لکھ ڈالے۔ تو قضاء و قدر کا یہ نظریہ تھا، جبکہ برعکس اس کے معتزلہ جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے سارا کچھ لکھ دیا ہے تو پھر بندے کو اختیار تو ملا نہیں، پھر بندہ کیسے جہنم میں جا سکتا ہے، کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ کے لکھے سے کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے لکھے سے کر رہا ہے، تو جرم نہ اس کا ہے، نیکی نہ اس کی ہے، تو پھر وہ جنت میں کیوں جاتا ہے، یہ جہنم میں کیوں جاتا ہے؟ تو ہم نے اس کا جواب یہ دیا کہ بندہ مختار ہے، وہ مجبور محض نہیں ہے، اس کو اس کے افعال میں نیکی و بدی کے چناؤ میں اختیار دیا گیا ہے۔ اب وہ نیکی کرتا ہے تو اپنے اختیار سے، اور اسی اختیاری نیکی کی بنیاد پہ اسے جزا جنت ملتی ہے، اور اگر بدی کرتا ہے تو اپنے اختیار سے اور اسی اختیار بد کی بنیاد پہ اسے جہنم کی سزا ملتی ہے۔ اگلا مسئلہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس میں معتزلہ نے انکار کیا، انہوں نے کہا شفاعت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور قرآن کریم کی وہ آیات جو شفاعت کی نفی کرتی ہیں انہوں نے ان آیات کو اپنا مستدل اور ماخذ بنایا اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے کی تردید کی، جبکہ اہل سنت نے اس نظریے کو اجاگر کیا کہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بروز حشر وہ حق ہے، اور احادیث متواترۃ المعنی سے ثابت ہے، امت کا اس پہ اجماع ہے، یعنی اجماع سے مراد اجماع صحابہ و اہل سنت۔ جب بھی ہم اجماع کی بات کرتے ہیں عقائد اہل سنت میں تو اس سے مراد ان لوگوں کا اجماع ہوتا ہے جو ایمان کی تعریفات اور بنیادی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوں۔ اگر کوئی فرقہ یا کوئی نظریہ اہل سنت کے نظریات سے ماورا اور عقیدہ اسلام سے ماورا چلے گا تو اس کو اجماع کے اندر داخل کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ اسے شمار کیا جاتا۔ اس کے ساتھ پھر علامات اہل سنت میں اگر بنیادی امور کو دیکھا جائے تو ان میں ایک امر یہ بھی ہے کہ ہم اولیاء کی کرامات کو حق تسلیم کرتے ہیں، اور انبیاء کے معجزات کو حق تسلیم کرتے ہیں۔ شرح عقائد نصفیہ میں یہ عبارت جلی حروف میں لکھی گئی ہے کہ کرامات الاولیاء حق، جبکہ اس کے مقابلے میں جو اہل سنت کے مقابل فرق ہیں وہ کرامات اولیاء کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور یاد رہے، ایک ہے کرامات اولیاء کا اقرار، ایک ہے کرامات اولیاء کا اظہار۔ اقرار کی بنیاد یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ اپنے مخلص بندوں کو یہ قدرت دے دیتا ہے کہ ان کے ہاتھوں پہ خوارق امور، خوارق عادت امور کا ظہور ہو جو عقل کے تھوڑی سی ماورا ہوں لیکن شریعت کے تابع ہوں، تو ایسے امور کا صدور
ہم اولیاء کے ہاتھ پہ ممکن مانتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو بھی ولی ہوگا وہ کرامت بھی دکھائے، بے شک یا اگر کسی بزرگ کی کرامات مشہور ہیں تو ہم انہیں من و ان تسلیم بھی کر پائیں، جی بالکل یعنی یہ ضروری نہیں ہے۔ جی بالکل اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ اگر ولی نے کرامت دکھائی ہے تو اب اس کا بیان کرنا بھی ضروری ہو۔ بالکل درست ہے۔ یہ ہمارے اہل سنت کے مناہج میں ضرورت کے درجے میں نہیں ہے۔ بے شک جو ضروری امر ہے وہ صرف یہ ہے کہ اولیاء کے ہاتھ پہ کرامت ممکن ہے، حق ہے، بے شک چاہے وہ صادر ہو یا نہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو مروجہ کرامات ہیں جن کی بنیاد پہ اہل سنت کو بدنام اور جو ہے نا دشنام تراز کیا جاتا ہے، اس کی بنیادیں ہم اسی نظریے سے کاٹ دیتے ہیں کہ جن بنیادوں پر تم الزام دے رہے ہو ان کا ہم نے ٹھیکہ ہی نہیں اٹھایا، بے شک ان کا ذمہ اہل سنت پہ نہیں ہے۔ درست اظہار کرامت کو پرکھا جائے گا کہ آیا یہ جو کرامت خطیب بیان کرتا ہے یا راوی بیان کر رہا ہے اس کا ثبوت ہے، یا نہیں، سند ہے؟ بے شک اگر ہے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھائی تسلیم کرو، وہاں تمہیں بھی چارہ نہیں تسلیم سے، جی اور اگر ثبوت نہیں تو پھر ہمیں ہی اس سے جو ہے نا وہ نفرت ہے اور ہمیں ہی انکار ہے، تو اس انکار ہی امر پر تم ہمیں کیسے الزام دے سکتے ہو؟ بے شک کیا بات ہے، بہت تو یہ ہمارا منہج ہے اہل سنت کا ان امور میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک نظریہ باقی رہ جاتا ہے، وہ ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جی اور اہل بیت کا، سبحان اللہ۔ کہ آیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ کیا ہے؟ تو بنیادی نظریہ یہی ہے کہ لا نذکر اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا بخیر، جی کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جب بھی یاد کریں گے خیر کے الفاظ سے اور خیر کی ذہنیت سے یاد کریں گے، سبحان اللہ۔ الفاظ شر اور خیال شر سے کبھی بھی اصحاب نبی اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تذکرہ ناجائز سمجھتے ہیں اور اہل سنت سے انحراف سمجھتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے، اول جو امور ہیں اور اول جو ادوار ہیں اسلام کے، ان میں جب بھی اصحاب کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اصحاب کا لفظ صحابہ کو بھی شامل ہے اور اہل بیت کو بھی شامل ہے، سبحان اللہ، بے شک اور جہاں اکیلا آل کا لفظ ملتا ہے تو وہاں آل سے مراد حضور کی اولاد بھی ہیں، حضور کی ازواج بھی ہیں اور حضور کے اصحاب بھی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ حضور نے فرمایا کل تقی و نقی آلی، ہر متقی و پرہیزگار میری آل ہے، سبحان اللہ، ورنہ حضرت سلیمان تو حضور کے نسب سے نہیں ہیں، بے شک انہیں حضور نے فرمایا سلیمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں شمار ہیں، سبحان حضرت زید بن حارثہ اہل بیت میں شمار ہیں۔ سبحان تو ایسی شخصیات جنہیں حضور نے اپنی زبان سے، حالانکہ وہ نسل نبی سے نہیں ہے، خاندان نبوت سے نہیں ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی فارسی، کوئی کہیں کا ہے، انہیں جب حضور تقوی کی بنیاد پہ اہل بیت میں شمار کر رہے ہیں تو یہاں سے یہ دلیل بنتی ہے کہ ہر صحابی نبی آل نبی کہلانے کا حقدار ہے۔ سبحان اللہ، اور جہاں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ درود ابراہیم میں تو آل محمد کا نام ہے، اصحاب محمد کا نام نہیں، تو پھر تم نے درود میں جو صحاب کا نام شامل کیا ہے یہ تو بدعت ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ آل سے مراد جب ہر متقی و پرہیزگار ہے تو صحابہ کرام اس میں بطریق اولا شامل ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک کہ جہاں تقوی کی انتہا ہو امت میں نبوت کے بعد اس منتہا کا نام صدیق اکبر ہے، سبحان اللہ، تو جب ہر متقی پرہیزگار ہے تو جو ہر اتقا ہوگا وہ کیوں کر آل نبی میں کیوں نہ شامل ہوگا؟ بے شک ویسے جب ہر متقی کو حضور اپنی آل کا شرف دے رہے ہیں تو جو متقیوں کا امام ہو وہ کیوں کر آل نبی میں شامل نہ ہوگا؟ بے شک تو جب یہ نظریہ دیکھیں تو پھر اس بات کو دو ٹوک الفاظ میں رد کرنا چاہیے کہ یہ جو تقسیم کی گئی کہ کچھ ہیں در والے اور کچھ ہیں گھر والے، اللہ اکبر، علی ہیں گھر والے اور ابو بکر